کہتے ہیں کہ بیٹی گھر میں رحمت بن کر آتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ باپ کو اس رحمت سے منہ پھیر لیتے ہیں مگر ماں باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ میرے 3 بیٹے تھے، بیٹی نہ تھی۔ بڑی چاہ تھی کہ بیٹی کی ماں بنوں۔ جب کبھی بھی بچیوں کو گڑیوں کی طرح سجا ہوا دیکھتی اور رنگ برنگ فراکوں میں ملبوس تتلیوں کے مانند اڑتا ہوا دیکھتی تو میرا بھی جی چاہتا ان تتلیوں کو باہوں میں بھر لوں اور خوب پیار کروں۔ مائیں تو بیٹوں کی چاہ کرتی ہیں، مجھے بیٹی کی چاہ تھی۔ نہیں جانتی تھی یہی بیٹی میری خوشیوں کے اختتام کا سبب بنے گی۔ میں خود بچپن میں اپنے والدین کی لاڈلی تھی، وہ میرے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لاپرواہ اور لاؤبالی سی ہو گئی تھی۔ چاند میرے ماموں کا بیٹا تھا، وہ اکثر بھائی سے ملنے گھر آیا کرتا تھا۔ سجاد کا کلاس فیلو تھا لیکن میرے دل کا راجا بن گیا۔ میں میٹرک میں تھی جب میں نے اسے خوابوں میں بسایا۔ وہ بھی میری نظروں کے التفات کو جانتا تھا، دل سے تو میرے ہی جانب مائل تھا مگر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ سجاد بھائی کی دوستی اور ابو کی سخت مزاجی کی وجہ سے ابو امی کے خاندان والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سجاد کا ہمارے گھر آنا بھی ان کو گوارا نہ تھا، لیکن بیٹے کی خاطر چپ تھے کہ سجاد کی اس سے دوستی تھی۔ جب میری شادی کا مسئلہ چھڑا میں نے امی سے کہا کہ مجھے چاند سے شادی کرنی ہے، آپ ابو سے بات کریں کیونکہ چاند کی بھی یہی خواہش ہے۔ امی نے سمجھایا، بیٹی تمہارے والد اس رشتے پر ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر میں نے یہ بات منہ سے نکالی وہ چاند کا نہ صرف گھر میں آنا جانا بند کر دیں گے بلکہ اس کی کھلے عام بے عزتی کر دیں گے۔ یہ بات ذہن سے محو کر دو، تمہاری شادی وہاں ہوگی جہاں تمہارا باپ چاہے گا۔ میں جانتی تھی کہ ماں سچ کہہ رہی ہے، یہ بھی جانتی تھی کہ والد صاحب میری شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ بالآخر وہی ہوا، روتی سسکتی رہ گئی۔ چاند کے دل پر بھی قیامت بیت گئی۔ والد صاحب نے بغیر مجھ سے پوچھے اپنے بھائی کے بیٹے ارباز سے بیاہ دیا۔ میں ایک بیٹی تھی، ایک مشرقی لڑکی، فرمانبردار، دختر نیک اختر۔ اپنے خاندان میں میرا اچھا رول تھا کہ خاموشی سے بزرگوں کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دوں۔ مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق نہ تھا، اعتراض کرنے کی جرات نہ تھی۔ مجھ کو کبھی بھی یہ حق نہیں دیا گیا تھا۔ سہاگ رات جب میرے تایا زاد نے گھونگھٹ اٹھایا، دل رو رہا تھا اور میں ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ میرے دل کی کیفیت سے قطعی لا علم تھا۔ اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا، زمانی بیگم کیا تم مجھ سے شادی پر خوش نہیں ہو؟ میں کیا جواب دیتی؟ اس وقت سچ بولنے سے زہر کا پیالہ پی لینا ہی بہتر تھا۔ میں نے کہا، میکے سے ودائی کا دکھ ہر لڑکی کو ہوتا ہے لیکن آپ سے شادی میرے لیے خوشیوں کی نوید ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ آنسو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں چھپ کر میں ان کی خوشی کی خاطر مسکرا دی۔ مگر یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ جب دل رو رہا ہو، آنسو کو چھپا کر مسکرانا کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ والدین کو جو بیٹیاں دکھ دیں اس سے تو اچھا ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہوں یا پھر پیدا ہوتے ہی مر جائیں۔ میں اب ہر ایک کو یہی کہتی تھی۔ در حقیقت میرے اس بیان میں میرا اور درد بولتا تھا جو وہیں روئے میں بس گیا تھا، اور اب مجھ کو اس درد کے ساتھ جینا تھا۔ زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا کرنا تھا، خود کو بھلا دینا تھا، چاند کو بھی بھلانا تھا اور چاند کو تو بھلانا ناگزیر تھا۔ وقت کی راکھ میرے جلتے ارمانوں پر گرتی رہی۔ میں نے خود فریبی میں جینا سیکھ لیا، جیسے کہ میں نے اپنے ماضی کی ہر اچھی اور پرمسرت یاد کا دیا بجھا دیا ہو۔ سجاد کے ساتھ خوش رہنے لگی اور سسرال والوں سے گھل مل گئی۔ خاطرداریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی اور اپنے شوہر کو مجازی خدا سمجھ کر ان کے پیروں کی خاک ہو رہی تھی۔ ارباز نے بھی میری قربانیوں کی قدر کی، مجھ سے پیار کیا، سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ وہ میری اتنی قدر کرتے تھے کہ کبھی چاند کے بارے میں سوچتی بھی تو شرم آ جاتی کہ اتنے اچھے شوہر کے ہوتے کسی اور کو خیالوں میں لانا بھی گناہ کے مترادف تھا۔ چاند نے کیسے صبر کیا ہوگا، کیوں کر مجھے بھلایا ہوگا۔ بھلایا بھی ہوگا یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک ہی خاندان تھا، شادیوں میں آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ تب اس کی اتری صورت دیکھ کر دل میں کسک جاگ اٹھتی تھی۔ چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے،
اس کا چہرہ میرے بچھڑ جانے کے غم میں ایسا ہو گیا تھا جیسے جمع ہوا آنسو، جیسے کسی نے زندہ لبوں سے روح کھینچ لی ہو۔ وہ زندہ کب لگتا تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مرا ہوا شخص زندہ لوگوں میں چل پھر رہا ہو۔ میں چاند کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس کی دلی حالت سے بخوبی واقف تھی، لیکن کبھی اس کی طرف التفات نہ کیا، اچٹتی نگاہ سے کبھی نہ دیکھا کہ کہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا سویا ہوا درد جاگ اٹھے اور خوابیدہ طوفان ہم کو کسی تباہی کے کنارے تک لے جائیں۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو دلیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت بزدل بھی۔ میں اب 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ بچوں نے مجھے میرے ماضی کی یادوں سے دور لا کھینچا تھا۔ اب میں تھی اور میرے پیارے پیارے بچے تھے، ان کی محبت اور پرورش میں گم ہو گئی تھی۔ چاند اور اس کی یاد میرے حافظے کی گھٹاؤں میں تحلیل ہو چکی تھی۔ 3 بیٹوں کے بعد بھی میرے شوہر کی یہی آرزو تھی کہ ایک اور پیٹ ہو اور ہم 4 سپوتوں کے ماں باپ بن جائیں، لیکن اب کے پالنے کے کٹھن مراحل سے گزرتے ہوئے میں گھلنے لگی تھی۔ چاہتی تھی کہ ایک بیٹی ہو جائے۔ 4 بچے ہم کو بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش کرتی تھی کہ اس بار بیٹی دینا۔ مجھے حسرت نہ رہے کہ میری کوئی بہن نہیں ہے تو بیٹی بھی نہیں ہے، کہ ایک بہن ضرور ہونی چاہیے، اور کوئی ماں بیٹی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے بھی بڑی دعاؤں سے ندا کو پایا تھا، اپنے رب سے گڑ گڑاتی تھی کہ اس بار میری گود میں رحمت ڈالنا، جس کو قرۃ العین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرۃ العین عطا کر دی، میں نے اس کا نام یہی رکھا، مگر سجاد کہتے تھے کہ بلانے میں یہ ایک مشکل سا نام ہے، ہم بیٹی کو ندا کہہ کر پکاریں گے۔ قرۃ العین جب بڑی ہوئی اس کا نام ندا رکھ دیا گیا۔ اب میں بھی اسے ندا بلاتی تھی۔ وہ میرے دل کی ہی نہیں، آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ بیٹوں کی محبت بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئی تھی۔ اسی گڑیا کو ہر دم سجا کر رکھتی، اس کے لیے خوبصورت فراک بناتی، گڑیوں کے انبار لگا دیے تاکہ وہ ان سے کھیلے اور مسرور رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ندا بڑی ہوتی گئی، اس کا رنگ روپ نکھرتا گیا۔ وہ میری ہم شکل تھی، مجھے اس میں اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، میری جوانی کی تصویر تھی وہ۔ ندا ان دنوں 9ویں کلاس میں تھی جب میرے ماموں کے گھر سے ان کی بیٹی کی شادی کا بلاوا آیا۔ اس بار ماموں اور ممانی خود میرے شوہر کے پاس آئے اور اصرار کیا کہ ہم ان کی بیٹی مہنور کی شادی میں ضرور شامل ہوں۔ میں نے لاکھ عذر کیا پر وہ نہیں مانے۔ تب سجاد نے کہا، ضد اچھی بات نہیں، آخر وہ تمہارے ماموں ہیں، بزرگی میں تم کو مدعو کرنے آئے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہونے میں کیا حرج ہے۔ سجاد کے اصرار پر میں انکار کیسے کرتی۔ ہم مہنور کی شادی میں چلے گئے۔ حالانکہ شادی کے بعد میں کبھی ماموں کے گھر نہ گئی تھی۔ مجھے شادی میں شرکت پر کوئی اعتراض نہ تھا، معاملہ تو دل کا تھا۔ یہ چاند کا گھر تھا اور اس کی سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ میں چاند کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے اندر ایک چور چھپا بیٹھا تھا اور میں اس دل کے چور سے ڈرتی تھی کہ چاند کے روبرو جاؤں گی، آنکھیں 4 ہو جائیں گی اور کوئی پرانا زخم کھل جائے گا۔ کچھ لوگ اپنی محبت کو قصہ دارینہ سمجھ کر بھلا دیتے ہیں، کچھ کے دل پر ایسے نقوش بن جاتے ہیں جیسے پتھر پر لکیر پڑ جائے، جس کو مٹانا بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرا دل اگرچہ پتھر کا ہو چکا تھا، لیکن لکیر مٹانے کے لیے شاید بہت سے جنم چاہیے تھے۔ شادی والے روز چاند کے گھر میں ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں زیادہ بھیڑ نہ تھی۔ میرا جی گھبرانے لگا۔ دور سے کئی بار اس کی جھلک نظر آ گئی۔ وہ صحن میں ادھر ادھر آ جا رہا تھا، اس کی نگاہیں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، سلام کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ سلام کا مطلب جانتی ہو؟ یعنی تم پر سلامتی ہو، اور تم پر بھی، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں ندا آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، یہ کون ہے امی؟ یہ چاند ہے بیٹی۔ ہاں میں چاند ہوں گڑیا، جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے۔ ان زو معنی باتوں کا مطلب میری بچی نہ سمجھی اور اس نے کہا، یہ چاند ماموں ہے نا؟ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔
वो उठकर चली गई, मगर चांद ने जाने का नाम ना लिया। मैं घबराने लगी। मैंने कहा, चांद अब तुम चले जाओ यहाँ से, क्यों बैठे हो? 15 बरस बाद तुमको देखा है, कितना इंतज़ार किया है तुम्हारी एक झलक देखने के लिए, अभी से जाने का कहती हो? मैं कांप गई। चांद, खुदारा ऐसी बातें ना करो। ये ऐसा अफसाना है जो माजी के औराक में कहीं गुम हो चुका है। वो गुम नहीं हुआ है, मैंने इस किताब को अपने सीने से लगा रखा है। जानती हो इतने बरस का कष्ट मैंने कैसे काटा? हर लम्हा मर मर कर जिया हूँ और जी जी कर मरता हूँ। मुझे गौर से देखो, अब भी क्या मैं तुमको जिंदों में नज़र आ रहा हूँ? तुम जिंदों में नहीं और मैं जिंदान में सांस ले रही हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि पुरानी बातें भूल जाओ। हम जैसे हैं, जहाँ हैं, खुदा की मर्ज़ी से हैं। हम ऐसे ही ठीक हैं और ये मज़ीद बर्बाद होने से अच्छा है। उसने कहा, तुम ठीक हो तो तुम जानो, मगर मैं तो ठीक नहीं हूँ। देखो, मैंने अभी तक तुम्हारी याद में शादी नहीं की है। अगर ठीक हो जाता तो घर ना बसा लेता। उसकी बातों से मेरा दम घुटने लगा। सोचारा नहीं उठने का, मैं ही उठ जाऊं यहाँ से। किसी ने बातें सुन ली तो मेरी दुनिया में जलजला आ जाएगा। मैं वहाँ से उठकर सहन में आ गई। सभी शादी की रौनकों में खोए हुए थे। कुछ समझ में ना आ रहा था कि किधर जाऊं। मैं जीना पर चढ़ गई। सोचा थोड़ी देर छत पर जाकर सांस लेती हूँ। चांद घर से बाहर चला जाए तो नीचे चली जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी ने मुझको छत पर जाते देख लिया है। वो अपनी हमजोलियों में घिरी हुई थी, मेरे पीछे नहीं आई। लेकिन चांद ने मेरा ताकुब किया। उसने भी मुझे जीना चढ़ते देख लिया था। चंद मिनट बाद चांद छत पर आ गया। उसने कहा, शुक्र है तुम यहाँ आई हो। बेशक चंद घड़ी की मुलाकात है, मगर आइडियल जगह है। वो मेरे करीब चारपाई पर बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, इन हाथों ने मुझसे कभी जुदा ना होने का वादा किया था और आज ये हाथ किसी और की मलकियत हैं। किसी और के हाथों को उन्होंने मजबूती से थाम लिया है। मुझे मंझधार में अकेला छोड़ दिया है। बताओ, इस बेवफाई का गिला किससे करूं? क्या यह मुझसे ज्यादती नहीं कि तुम्हारे बगैर जीना पड़ रहा है, जबकि तुम्हारे बगैर सांस लेना भी महाल है? अभी मैं उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा ना पाई थी, उसकी बातों का जवाब ना दे पाई थी कि अचानक पुश्त पर किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो निदा खड़ी थी। वो खुशमगी निगाहों से अपनी माँ और उसके माजी को घूर रही थी। उसने चांद का ही एक एक लफ्ज़ सुन लिया था और अब मुझसे नज़दीक होकर भी बहुत दूर जा चुकी थी। काश कि मैं जो कहना चाहती थी वो भी अपने कानों से सुन सकती। चांद का हाथ झटक कर ये कहने वाली थी कि अब एक शादीशुदा औरत हूँ और ये तुम्हारी मेरी इत्तफाकिया आखिरी मुलाकात है। अब दोबारा मुझसे मिलना और ना मिलने की उम्मीद रखना, और अब तुम चले जाओ। अल्फाज तो मेरे मुंह में ही रह गए। निदा रोती हुई पीछे भाग गई। चांद साकित खड़ा था और मैं पत्थर का बुत बन गई थी। हमने कोई गुनाह ना किया था और ना किसी गुनाह का इरादा था। मैं इसीलिए शादी में शरीक ना होना चाहती थी। मैं तो एक झलक चांद की ना देखना चाहती थी। ब्याहता औरत को अपने घर बार बच्चों से ही मोहब्बत होती है। मुझे उससे कई गुना बढ़ कर थी, क्योंकि सज्जाद मेरा ख्याल रखते थे, मेरी इज्जत करते थे। उन्होंने कभी मुझे शिकायत का मौका ना दिया, इसलिए मैं कभी उनको शिकायत का मौका ना देना चाहती थी। वो मेरे वफादार शौहर थे तो मैं भी उनकी वफादार बीवी थी। चांद से ये मुलाकात सीगा राज रही। किसी को इल्म ना हो सका कि उसने छत पर उस रोज़ 2 बातें मुझसे कही थी, लेकिन निदा के दिल में शगाफ पड़ गया। उसने जो उस दिन सुना उसे और मेरे रिश्ते को ताराज करने के लिए काफ़ी था। वो मुझसे नफरत करने लगी, मुझको एक बुरी औरत समझने लगी और उसने मुझसे उसके बाद भरपूर बगावत कर डाली। अब निदा सीधे मुंह बात ना करती और मेरी बात का जवाब देना पड़ जाता तो हकारत से जवाब देती थी। शुरू में उसका रवैया ऐसा था कि मैं शर्मिंदा हो जाती और उसे मनाने की कोशिश करती, लेकिन फिर वो दलेर होती गई। मेरी आंखों में आंखें डालकर नाफरमानी पर उतर आई। ज़ूम आईनी जुमले कहकर मेरा दिल ज़ख्मी करती थी। एक ऐसा वक्त भी आ गया जब वो गलत रविश की तरफ चल पड़ी। मैं माँ थी, उसकी भलाई चाहती थी,
لیکن وہ میری ہر بات کے جواب میں کہتی تھی، مجھے کیا نصیحت کرنے چلی ہو، پہلے خود کو تو سدھار لو۔ 4 جوان بچوں کی ماں ہو کر اپنے آشنا سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے والی عورت مجھے کس بات سے روکتی ہے؟ جو میرا دل چاہے اب میں وہ کروں گی۔ زیادہ رکاوٹیں ڈالی تو ابا سے سارا کچا چھٹا کہہ دوں گی۔ بیٹی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر میرا کلیجہ شک اور دل لہو لہو ہو جاتا تھا، لیکن وہ جوان سال اور منہ زور تھی۔ اس کی جوانی نے مجھے کمزور سے کمزور تر ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑوسی کے لڑکے ارشد سے ملنے لگی، اس کے ساتھ فون پر میرے سامنے بےہودہ باتیں کرتی اور میں اس کو روک نہ پاتی تھی۔ روکتی تو آنکھیں نکال کر غراتی، جو میری مرضی ہوگی کروں گی، تو مجھے نہیں روک سکتی۔ اگر زیادہ روکا ٹوکا تو ابا کو بتا دوں گی تمہارا اور چاند کا تعلق کیا ہے، پھر پوچھوں گی کیا ہوتا ہے کسی کی مرضی کو روکنا۔ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ پیار سے سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے دھکیل کر پرے کر دیا۔ غصہ دکھایا تو منہ کو آ گئی، غرض میرا ایسا گھیراؤ کیا کہ اسے ڈرا دھمکا بھی نہ سکتی تھی۔ وہ کہتی، ابا سے ہی نہیں تیرے 3 بیٹوں سے کبھی تیری ماضی کا افسانہ کہہ دوں گی۔ ابا اور بھائی بھی تم سے نفرت کریں گے۔ مجھ کو عزت سے پکارنے والی، مجھ سے والہانہ محبت کرنے والی، میری کوکھ سے جنم لینے والی میری لخت جگر نے مجھے حقارت سے دھتکار کر رکھ دیا۔ خود میری نظروں میں مجھے 2 کوڑی کا کر ڈالا، حالانکہ میں نے شادی سے قبل صرف چاند کو پسند کیا تھا۔ میرے اس کے ساتھ کسی قسم کے نفات مراسم نہ تھے، اور شادی کے بعد تو اس روز کے سوا بھی بات بھی نہ کی تھی۔ خدا کی مرضی کہ ذلت میری بیٹی کے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اس نے مجھے خوب بلیک میل کیا، اور میں اس ڈر سے بلیک میل ہوتی رہی کہ کہیں وہ منہ پھٹ اپنے باپ اور بھائیوں سے یہ نہ کہہ دے کہ میں چاند سے ملی اور میرا اس سے ماضی میں کوئی واسطہ تھا۔ اے کاش میں جرت کر کے اپنی بچی کو غلط روش پر چلنے سے روک پاتی، پر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ رات کو دیوار پھلانگ کر راشد کے گھر کود کر چلی جاتی، دونوں شب بھر ساتھ رہتے۔ یوں ندا نے انتقامی کارروائی سے اپنا بڑا نقصان کر لیا کہ ہم رسوائی کے دھانے پر کھڑے ہو گئے۔ ہماری عزت ناموز سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ راشد تو گھر سے بھاگ گیا اور میں ندا کو لے کر لیڈی ڈاکٹروں کی منتیں کرتی رہی۔ آخر کسی ایک کو ترس آ گیا اور اس نے میرے خاندان کی عزت بچا لی۔ ندا کو شادی سے قبل ماں بن جانے کی ذلت سے نجات دلوا دی، مگر اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی کہ اس کے بعد وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ اتنے بڑے تجربے کے بعد اسے عقل آ گئی کہ اس نے جو منہ زوری دکھائی خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اس نے میرے ساتھ برا کرنے کی بجائے خود اپنے ساتھ برا کیا تھا۔ مجھ سے بدلہ نہیں لیا تھا، خود کو بدلے کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد سجاد نے اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ جو راز تھا وہ تو راز ہی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عزت بچانی مقصود تھی۔ اس نے ندا کا پردہ رکھ لیا تھا، اچھا شوہر ملا تھا، اچھی سسرال ملی تھی، مگر وہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی۔ اس میں کوئی ایسا نقص ہو گیا کہ پھر ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ شوہر اور سسرال نے 10 برس انتظار کیا، بالآخر میرے داماد نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر دوسری شادی کی اجازت مانگی۔ میں تو خاموش تھی، پر ندا نے کہا، امی جان انہیں اجازت دے دیجیے، میں آپ سے خفا نہیں ہوں گی۔ میں تو بد نصیب ہوں، چاہتی ہوں کہ یہ اولاد کی خوشی دیکھ لیں۔ ان کی خوشی میں بھی اب میری خوشی ہے۔ ندا کے خاوند نے شادی کر لی اور دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی۔ ندا اپنے کیے پر پچھتاتی ہے، اب وہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ کہتی ہے، ماں مجھے معاف کر دو، اس وقت مجھ میں عقل کی کمی تھی، آپ کا بہت دل دکھایا، اسی باعث بے اولاد اور نامراد ہوں۔ آپ نے بیٹی کی دعا کی تھی کہ راحت ملے گی، اور میں آپ کے لیے راحت کی بجائے کلفت کا سامان بن گئی۔ وہ جب آتی ہے رو رو کر گلے لگ جاتی ہے۔ میں ہر بار کہتی ہوں میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اسے یقین نہیں آتا۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، اگر آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے ابھی تک دلی سکون کیوں نہیں ملا ہے؟ جس دن دلی سکون مل جائے گا یہی سمجھوں گی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں خدا سے یہی دعا کرتی ہوں
کہ اے اللہ، میری بچی نے نادانی میں میرا دل دکھایا تھا، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ جب تک ندا بے سکون رہے گی میں بھی بے سکون رہوں گی۔ اولاد کی بے سکونی والدین کو بے چین رکھتی ہے۔ خدا کرے میری بچی کو عمر بھر کا سکون مل جائے اور میرا سکون بھی اسی کو مل جائے، تب میں سکون سے مر سکوں گی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔